الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس پروگرام میں ندائے منبر کے اس پروگرام میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اسی کی توفیق سے، اس لیے کہ وہی ہمارے خالق ہیں، وہی ہمیں توفیق دیتے ہیں نیک اعمال کرنے کا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ نیکی کرنے کی طاقت، گناہوں سے بچنے کی قوت صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کہ بڑے ہیں انہی کی طرف سے ملتی ہے، اور یہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے۔ اس لیے ہمارے اندر کوئی کمال نہیں، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کرم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے رحمت، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ توفیق کا ملنا بہت ہی بڑی بات ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم یہ دعا گو ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس توفیق کی بقا رکھے تا آخری سانس، اور ہماری موت بھی اللہ کی رضا کرنے والے، رضامندی والے اعمال کے اندر آئے، اور کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے کہتے ہم اس دنیا سے تشریف لے جائیں۔ تو ناظرین کرام، پچھلی مرتبہ بھی ہم نے فقہ کے بارے میں اور اختلافات کے بارے میں بات کی تھی۔ اسی سلسلے کو آج ایک نیا موڑ دیں گے انشاءاللہ تعالی، اور چونکہ کافی حضرات، کافی لوگ اس بات کے اندر شش و پنج کے اندر ہوتے ہیں، اور یہ ایک سوال چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ میری امت کے 73 حصے ہوں گے، 73 فرقے ہوں گے، 73 گروپس ہوں گی، اور بنی اسرائیل کی 72 ہوئی تھیں، اور اس امت کی 73 ہوں گی، اور صرف ایک ہی فرقہ، ایک ہی گروپ جو کہ صحیح پر ہوگا، حق پر ہوگا، اور جنت میں داخل ہوگا۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا، انشاءاللہ تعالی ہم علماء کرام سے اس حدیث کو پوری اس کے ساتھ سنیں گے انشاءاللہ تعالی متن کے ساتھ، میں تو اس کا بس خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما انا علیہ و اصحابی، کہ جس رستے پر میں اور میرے صحابہ ہیں وہی فرقہ ناجیہ ہوگا، وہی گروپ ہوگا، جماعت ہوگی جو کہ انشاءاللہ تعالی حق پر ہوگی، اور حق والے جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل کر دیے جائیں گے۔ تو ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اس فرقہ ناجیہ کے اندر، اس جماعت کے اندر، جس کو جماعت اہل سنت بھی کہا جاتا ہے، اہل سنت والجماعہ، اور انشاءاللہ تعالی ہم اپنے علماء کرام کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ آج ہمارے ساتھ حضرت مولانا یاسر الحنفی موجود ہیں۔ السلام علیکم مولانا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ ماشاءاللہ۔ اور اسی طرح مولانا حیات خان صاحب بھی موجود ہیں ماشاءاللہ۔ السلام علیکم مولانا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے؟ اللہ کا فضل۔ ماشاءاللہ، الحمدللہ۔ تو انشاءاللہ ان حضرات سے بھی ہم اسی بات پر گفتگو کریں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام کی جماعت کو بھیجا بنو قریظہ۔ بخاری شریف کے اندر آتا ہے کہ بنو قریظہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت کو بھیجا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی من جملہ ہدایات میں سے ایک ہدایت یہ تھی
کہ نماز عصر جا کر بنو قریظہ ہی پڑھنا۔ تو بنو قریظہ جانے سے پہلے، پہنچنے سے پہلے، ان کی جگہ پر پہنچنے سے پہلے ہی عصر کا وقت شروع ہو گیا۔ اب صحابہ اکرام کی ایک جماعت نے کہا کہ ہم چونکہ عصر کا ٹائم شروع ہو گیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ منشا نہیں تھا کہ نماز کے اندر تاخیر کرنا، بلکہ مقصد ان کا یہ تھا کہ جلدی جاؤ کہ عصر تک تم وہاں پر پہنچ جاؤ، لیکن تم نہیں پہنچ سکے اور نماز کا وقت آ گیا ہے، لہٰذا اب نماز پہلے پڑھ لو اور پھر آگے بنو قریظہ چلتے ہیں۔ تو اس جماعت نے وہاں ہی عصر کی نماز پڑھ لی، لیکن ایک دوسرے گروہ صحابہ اکرام کا انہوں نے کہا کہ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات میں سے یہ ہدایت تھی کہ عصر کی نماز وہاں ہی پڑھنی ہے، چاہے قضا ہو جائے، چاہے ہمیں جتنی بھی دیر ہو جائے، ہم وہاں ہی جا کر عصر کی نماز ادا کریں گے۔ تو چنانچہ جب واپس آئے تو صحابہ اکرام نے کہا کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیتے ہیں کہ کون سی جماعت حق پر تھی، کس نے مطلب کہ صحیح کیا اور کون غلط پہ تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں جماعتوں کی تصویب فرمائی، دونوں جماعتوں کو کہا، یعنی کہ گویا کہ یعنی کہ حال سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ دونوں ہی صحیح تھے، اور یہ نہیں کہا کہ پہلے والے صحیح تھے یا دوسرے والے صحیح تھے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ اختلاف رائے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعتبار سے پسند فرمایا، اور اس کو گمراہی کا سبب نہیں بنایا۔ تو معلوم کیا ہوا کہ ہر اختلاف، یعنی کہ اختلاف رائے ضروری نہیں ہے کہ وہ گمراہی ہو۔ تو اسی سلسلے میں انشاءاللہ تعالی ہم مولانا یاسر صاحب سے بھی انشاءاللہ تعالی کچھ سنیں گے کہ مولانا اس پر اگر آپ تھوڑی سی روشنی ڈال سکیں انشاءاللہ تعالی اس حدیث کے اوپر، جو 73 فرقوں والی جو حدیث ہے، اور وہاں سے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الحمد للہ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ بھائی، دوستو، بزرگوں، بہنوں اور ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس طرح مولانا تحسین صاحب نے یہ تمہید الحمدللہ ہمارے سامنے پیش کی اختلاف کے بارے میں، اور یہ حدیث جو انہوں نے بیان فرمائی، اس حدیث کو سمجھانے سے پہلے اور اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالنے سے پہلے میں چند باتیں بطور تمہید اور اہم سمجھ کے عرض کروں گا انشاءاللہ آپ حضرات کی خدمت میں۔ وہ یہ ہے کہ سب سے بڑی نعمت جو ہمارے پاس ہے وہ ایمان ہے، اس سے کوئی بڑی نعمت نہیں ہے۔ سب سے بڑی نعمت ہمارے پاس ایمان کی نعمت ہے۔ روایتوں میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ قیامت آ نہیں سکتی جب تک کہ ایک آدمی اللہ اللہ کہنے والا ہو، یا ایک آدمی لا الہ الا اللہ کہنے والا ہو۔ ان احادیث اور ان جیسی احادیثوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایمان سب سے بڑی نعمت ہے، اور ایمان ہی کی دولت کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان اور زمین، اس کا جو نظام ہے، اس کو قائم دائم فرمایا۔ تو اور شیطان ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، سب سے بڑا دشمن۔ اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا کہ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا، کہ اس کو اپنا دشمن سمجھو، اس کو اپنا دشمن بناؤ۔ ان شیطان الانسان عدو مبین، شیطان یہ انسان کا کھلم کھلا دشمن ہے۔ اور یہ ایک اصول ہے، دنیا کا ایک اصول ہے کہ جس چیز کی قیمت جتنی بڑھتی چلی جاتی ہے، اس چیز کی حفاظت اور اس کا فکر بھی اتنا بڑھتا ہے۔ انسان کے پاس، یہ مثال میں ہمیشہ دیتا ہوں، انسان کے پاس عام سی گاڑی ہو جو سستی ہو تو اس کو اتنا فکر نہیں ہوتا، لیکن اگر وہ قیمتی گاڑی خرید لے تو اس کو ہر گاڑی فکر ہوتی ہے کہ کوئی اس کو اسکریچ نہ کر لے، کوئی اس کو خراب نہ کر لے، پارکنگ کے وقت بھی وہ ذرا احتیاط کے ساتھ پارک کرے گا، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ایمان جو ہمارے پاس ہے، خدا کی قسم یہ سب سے بڑی نعمت ہے، آسمان اور زمین سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ ابھی اس کی حفاظت
کا جو طریقہ اور اس کی حفاظت کی جو فکر ہمیں ہونی چاہیے، انسان اندازہ کر سکتا ہے کہ کتنی ہونی چاہیے۔ اور یہ بھی ایک دنیا کا ایک اصول ہے کہ جب دو دشمن آپس میں لڑتے ہیں تو ہر دشمن یہ کوشش کرتا ہے کہ دوسرے دشمن کے اور اپنے مخالف کے سب سے زیادہ قیمتی جو چیز ہے وہ چھڑا لے، وہ لے لے۔ اس مثال کے اندر شیطان ہمارا دشمن ہے، سو سب سے زیادہ قیمتی چیز وہ ہم سے لینا چاہے گا وہ ایمان ہے۔ حافظ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے تلبیس و ابلیس، اس کا انگریزی کے اندر بھی ترجمہ ہوا دی ڈیسیٹ آف شیطان، دی ڈیسیپشن آف شیطان۔ ابھی اس کے اندر حافظ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف طریقے بیان کیے کہ شیطان کس طرح انسان پر حملہ کرتا ہے، عالم کے پاس کیسے آتا ہے، غریب کے پاس کیسے آتا ہے، مالدار کے پاس کیسے آتا ہے۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ شیطان کوشش کرے گا کہ وہ ایمان کے اندر، دین کے اندر وہ ایسے حملہ اور شبہات ڈالے کہ انسان اللہ حفاظت فرمائے اپنے وہ ایمان سے ہاتھ دھو کر بیٹھے۔ اسی وجہ سے دعاؤں کے اندر، ادعیہ معثورے کے اندر ہمیں یہ دعا ملتی ہے کہ اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد، کہ اللہ ہم آپ سے ایسے ایمان مانگتے ہیں کہ جو مرتد نہ ہو، جو اپنی جگہ سے ہٹے نہ، ہلے نہ، متاثر نہ ہو۔ تو اس کو سامنے رکھ کر میں سب کی توجہ اس طرف دلانا چاہتا ہوں کہ آج اس زمانے کے اندر جب ہم سوشل میڈیا اور سوشل گلوبل ولیج کے اندر رہ رہے ہیں کہ ہر انسان کوئی بات کر سکے، اپنی رائے کی طرف سے، اپنی رائے سے وہ کہے، اور شیطان اس کو استعمال کر کے شبہات ڈالے۔ تو ایک جو خاص آج مولانا تحسین صاحب نے جو بات فرمائی کہ آج کا جو موضوع ہے وہ اسی کے ساتھ متعلق ہے کہ شیطان وہ انسان کو، مسلمان کو کنفیوز اور اس کو تشویش کے اندر ڈالے گا کہ دیکھو بھائی فرقے تو بہت زیادہ ہے، دیکھو کتنے لوگ ہیں، کتنی جماعتیں بن گئیں، یہ کون سا صحیح ہے، کون سا غلط ہے، اور خاص طور پر جو دین پر عمل کرنا چاہیں وہ تو نا امید ہو جاتا ہے ان جماعت کو دیکھ کر، اس افتراق کو دیکھ کر۔ تو آج ہمارا پروگرام کا مقصد یہی ہے کہ اس کو مختصراً صاف اور عام الفاظوں کے اندر آسان طریقے سے ہم اس کو سمجھائیں تاکہ انشاءاللہ جو دیکھنے والے بھائی اور دیکھنے والی بہنیں ہیں وہ اس کو انشاءاللہ سن کر ان کے اندر امید پیدا ہو کہ نہیں، بات اتنی بھی سخت نہیں ہے، یا بات اتنی بھی وہ یعنی کنفیوزنگ نہیں ہے جس طرح لوگ کہہ رہے ہیں۔ انشاءاللہ امید زیادہ ہونے چاہیے اس لحاظ سے۔ تو یہ بطور تمہید، ابھی اس حدیث کی طرف جانے سے پہلے وہ میں قرآن کی آیت پہلے سناؤں گا، کیونکہ ہمارا جو ایمان وہ شروع ہوتا ہے قرآن سے، پھر حدیث سے۔ ہمارے 4 یہ اصول ہے، قرآن، سنت، اجماع اور قیاس۔ تو قرآن کی آیت ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور آپ حضرات میں سے بہت سارے نے شاید یہ سنا ہوگا یہ قرآن کی آیت کہ جہاں پہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو اور افتراق نہ کرو، اختلاف نہ کرو، جماعتوں کے اندر بٹ نہ جانا۔ ابھی یہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بہت مرتبہ آدمی اس قرآن کی آیت، اس کا ترجمہ سنا لیتا ہے، لیکن پھر اس کی جو تشریح ہے، اس کی جو تفصیل ہے وہ سناتا نہیں ہے۔ تو سامنے جو مخاطب ہوتا ہے وہ تو سمجھتا ہے کہ اچھا بھائی، اگر افتراق اور اختلاف سے بچنا ہے، قرآن کی آیت ہے، تو دنیا میں تو بہت سارے اختلاف ہے، افتراق ہے، اس کا مطلب تو یہ ہے کہ سب اس قرآن کی آیت کے مخالف ہے۔ یا دوسری صورت یہ ہے کہ ہمیں کوئی ٹی وی کے اوپر یا کوئی یوٹیوب کے اوپر یا کوئی سوشل میڈیا کے جو بھی ذریعے ہے، وہاں کوئی آدمی کھڑا ہو کر ایک خاص منہج اور ایک خاص میتھڈولوجی کی طرف وہ دعوت دے گا، اور دعوت دیتے ہوئے یہ قرآن کی آیت سنا لے گا، تو انسان فطرتاً، یا جس طرح کہتے ہیں انسٹنکٹیولی، وہ اسے سمجھے گا کہ اچھا یہ جو بات کہہ رہا ہے وہی صحیح ہے، کیونکہ اس کی مخالفت تو پھر یہ قرآن کی آیت کی مخالفت ہے۔ یا وہ حدیث جو مولانا تحسین صاحب نے بیان فرمائی، وہ 73 فرقوں والی، ایک انسان اس ملک میں، کہیں اور ملک کے اندر، دنیا کے کسی کونے میں کھڑے ہو کر ایک خاص انداز میں، ایک خاص فہم اور سمجھ کی طرف
وہ آپ کو بلائے گا، آپ کو دعوت دے گا اور کہے گا کہ اس کو فالو کرنا ہے کیونکہ اس کے خلاف پھر وہ 73 فرقے والی حدیث ہے. تو انسان جو عام مسلمان ہوتا ہے وہ تو کہتا ہے کہ بھائی یہ کیا ہے، کتنے جماعتیں ہیں، کون سا ہے، یہ بھی کہہ رہے کہ ہم قرآن و سنت ہے، یہ بھی کہہ رہا ہے قرآن سنت ہے، یہ بھی کہہ رہے قرآن حدیث، یہ بھی کہہ رہے قرآن حدیث، لیکن اختلاف اتنا زیادہ، تو کون صحیح ہے کون ٹھیک ہے؟ تو آج پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ چند اصولی باتیں اور میری یہ ایک میری رائے، بلکہ رائے نہیں بلکہ ہمارے اساتذہ، ہمارے جو مشائخ ہیں انہوں نے بھی یہ بات فرمائی اور کتابوں کے اندر یہ بات بھی تحریر کی کہ وہ اصول اور وہ باتیں ڈسکشن کے اندر انسان کو پیش کرنا چاہیے کہ مخالف بھی یا جو آدمی آپ سے اتفاق نہ کرے وہ بھی آپ سے اتفاق کرنے لگے. یعنی وہ باتیں قرآن کی، وہ باتیں قرآن کی ساری باتیں سب مسلمان اس پر متفق ہے، ایسے ہی وہ صحیح جو احادیث ہے. تو ایسے اصولی باتیں انشاءاللہ مختصراً عرض کریں گے تاکہ یہ جو کنفیوژن ہے یا یہ obfuscations جو ہے جو اس مضمون کے ساتھ جو متعلق ہے وہ انشاءاللہ ہمیں اطمینان ہو اور ہمیں امید ہو کہ انشاءاللہ بات اتنی بری نہیں ہے، امید کا پہلو غالب اور راجح ہو، تو انشاءاللہ اس سے عمل کرنے کا انشاءاللہ شوق بھی پیدا ہوگا، اور امید کی جب پہلو غالب ہو تو انسان کی زندگی بھی خوش نما اور اعمال کے اندر پھر دل بھی چاہتا ہے. تو یہ قرآن کی آیت ہے پہلی کہ اللہ نے فرمایا کہ مضبوطی کے ساتھ اللہ کی رسی پکڑو، یعنی قرآن کو، اور افتراق نہ کرنا، اختلاف نہ کرنا، جماعتوں کے اندر تقسیم بت نہ ہونا. تو یہ قرآن کی آیت ہے. ابھی اس قرآن کی آیت کو سمجھنے کے لیے وہ حدیث پہلے میں سمجھاؤں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کی آیت کے سمجھنے کے لیے حدیث کا سمجھنا ضروری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا کہ انا انزلنا الیک الکتاب لتبین للناس، کہ اے میرے نبی یہ کتاب یعنی قرآن کو میں نے آپ کے اوپر نازل کیا تاکہ آپ اس کو لوگوں کے سامنے بیان کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان وہ حدیث ہے. تو اس حدیث اگر انسان سمجھ لے تو قرآن کی آیت بھی انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا. وہ حدیث کون سی حدیث؟ وہ حدیث جو مولانا تحسین صاحب نے شروع کے اندر اس کی طرف مختصراً اشارہ فرمایا. ترمذی کی روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، کہ میری امت کے اوپر ایک زمانہ آئے گا کہ وہ وہی کام کریں گے جو بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم ہے انہوں نے کی. حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، جیسے کہ دو جو جوتے ہوتے ہیں نا، پیئر آف شوز، اس کی طرح. انسان جب جوتے خریدتا ہے تو دونوں ایک سائز کے ہوتے ہیں، دونوں ایک کلر اور رنگ کے ہوتے ہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بلاغت اور فصاحت کے اندر یہ بیان فرمانا چاہتے ہیں کہ جو بھی بنو اسرائیل نے کیا یہ امت بھی وہی کام اور وہی افعال کرے گی. یہاں تک کہ حتیٰ ان کان منہم من اتی امہ علانیۃ لکان فی امتی من یصنع ذلک، اگر بنو اسرائیل میں سے کوئی نعوذ باللہ علی الاعلان اپنے والدہ کے ساتھ، ماں کے ساتھ کوئی برا کام کیا تو میری امت میں سے ایسے لوگ ہوں گے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيل تَفَرَّقَتْ عَلَىٰ 72 مِلَّةٍ، کہ بنو اسرائیل وہ 72 فرقے کے اندر بٹک گئی، منقسم ہو گئی، تقسیم ہو گئی، اور میری یہ جو امت ہے، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 73 فرقوں میں 73 کلہم فی النار، سب جہنم میں جائے گی، الا ملۃ واحدہ، مگر ایک جماعت. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون سی جماعت ہے؟ فرمایا کہ ما انا علیہ و اصحابی، کہ یہ تو وہ جماعت ہے جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ میرے ساتھی. یہ ہے ابھی وہ حدیث. ابھی اگر اس حدیث کو اس کی صحیح تشریح اور اس کی صحیح تفصیل کے ساتھ اگر انسان نہ سمجھائے تو بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان نا امیدی کے اندر بیٹھ جاتا ہے کہ یار بہت ساری جماعتیں ہیں دنیا کے اندر، پتہ نہیں یہ کون سی جماعت ہے جو جنت کے اندر جائے گی. تو اس حدیث کی روشنی میں چند اصولی بات انشاءاللہ سمجھانا چاہوں گا
اگر وقت نے اجازت دیا تو، تاکہ قرآن کی آیت بھی سمجھ جائے اور یہ جو کنفیوژن ہے، جو تشویش ہے جماعتوں کے بارے میں، انشاءاللہ اللہ کے فضل کرم سے مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ بھی حل ہو جائے گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جماعت جنت میں جائے گی، ایک جماعت۔ اس جماعت کے بارے میں پہلی بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ بہت بڑی جماعت ہے، یہ بہت بڑی جماعت ہے۔ پہلے میں اس کو ذرا صاف کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں یہ بیان امریکہ کے اندر کافی جگہوں پر کیا تو وہاں پہ لوگوں کے ساتھ اختلاط کرنے سے پتہ چلا کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جماعت پتہ نہیں کون چھوٹی سی جماعت ہوگی کہیں دنیا کے کونے میں۔ دوسری احادیث کی روشنی کے اندر یہ یقین کے ساتھ آدمی کہہ سکتا ہے کہ یہ جو جماعت جو جائے گی جنت میں، یہ بہت بڑی جماعت ہوگی، بلکہ حدیثوں میں یہاں تک آیا ہے کہ قیامت کے دن جنت کے لیے جو صفیں کھڑے ہوگی ان میں سے اکثر صفیں اس امت سے ہوگی۔ بلکہ ایک روایت تو میں یہاں تک آیا ہے، یہ مسند احمد کی روایت ہے، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو اپنے تفسیر کے اندر کنتم خیر امت اخرجت کی آیت کے تحت یہ تحریر فرمایا، یہ نقل فرمایا کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے کہ اللہ نے مجھ پر فضل فرمایا، وہ فضل یہ ہے کہ اس امت میں سے 70,000 افراد بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ ان کو جزائے خیر دے، وہ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ فہل استزدتہ، آپ نے اور بھی مانگا؟ یعنی صرف 70,000 یا اور بھی مانگا؟ ہاں، کہا میں نے مانگا۔ اور اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا کہ وہ جو 70,000 جنت میں بغیر حساب کتاب داخل ہوں گے، ان میں سے ہر ایک کے ساتھ 70,000 داخل ہوں گے بغیر حساب کتاب کے۔ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ فہل استزدتہ، کہ آپ نے اور بھی مانگا؟ کہا اور اللہ نے دیا۔ اس حدیث کے راوی فرماتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے، دونوں ہاتھوں مبارک سے اس طرح اشارہ کیا، بہت زیادہ، یعنی راوی فرماتے کہ صرف اللہ ہی جانتے ہیں اس جماعت کی تعداد جو اس امت میں سے بغیر حساب کتاب میں داخل ہوگی۔ سبحان اللہ، زبردست مولانا، زبردست، ماشاءاللہ۔ اس سلسلے کو ہم آگے جاری رکھیں گے انشاءاللہ تعالی، اور یہ کافی ماشاءاللہ زبردست امید دلانے والا مطلب کہ بیان ہے کہ کافی لوگ یہ پوچھتے ہیں اور یہ تشویش ان کے دل کے اندر رہتی ہے کہ ما انا علیہ و اصحابی، کی چھوٹا سا گروہ ہوگا، تھوڑے سے لوگ ہوں گے، لیکن اس طرح ماشاءاللہ جو آپ نے حدیث بیان فرمائی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے ہمیں حقیقت نصیب فرمائے اور اس کے سمجھ نصیب فرمائے کہ 70,000، اور پھر ان 70,000 کے ساتھ اور بھی وہ 70,000 کو، اور پھر اس سے بھی زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا، سبحان اللہ۔ تو مولانا حیات خان صاحب ماشاءاللہ آگے جانے سے پہلے مولانا کو انشاءاللہ تعالی موقع دیں گے، تو یہ جو باقی 72 فرقے ہیں ان کے بارے میں یہ کون ہیں؟ بالکل، اس کے میں کچھ اگر تھوڑی سی روشنی ڈال دیں انشاءاللہ۔ ضرور انشاءاللہ۔ پہلے تو یہ بات بھی کہہ دوں کہ بعض حضرات یہ کہتے ہیں مفسرین کے یہ جو 72 فرقے ہیں نا، یہ یعنی دو چیزیں ہیں، امت اجابت اور امت قبول، ٹھیک ہے نا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے کوئی کہ مبعوث کیے گئے تھے کہ سب ان کائنات کو کیسے جہنم سے بچا کر جنت کے اندر اللہ تعالیٰ ان کو جگہ عطا فرما دے۔ تو یہ جو ایک تو اچھا یعنی کتنے لوگ ہیں دنیا کے اندر، ان میں سے کن لوگوں نے گوئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی بات کا اقرار کیا، اور کن لوگوں نے مانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی جو دعوت تھی اس پر لبیک کہہ کر مسلمان ہو گئے، اچھا، اور جنہوں نے نہیں مانا تو وہ باقی اپنے حال پر رہے۔ تو امت اجابت وہ لوگ ہیں جنہوں نے جو مسلمان ہو گئے، ٹھیک ہے نا، اور امت دعوت وہ لوگ ہیں جو نہیں ہوئے مسلمان لیکن ان تک بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہے کہ یعنی مقصد تھا پہنچنے کا۔ تو بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ جو 72 فرقے جو یعنی بٹ گئے ہیں، یہ یعنی ان میں سے ہیں، ان یعنی جن لوگوں نے قبول نہیں کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو، ان میں سے وہ 72 ہیں، اور جو باقی جو جنہوں نے نجات پائی وہ ہے امت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو مسلمان ہو گئے۔ بہرحال علماء نے اس کے اندر تقسیم بھی
کیا ہے. فرماتے ہیں اچھا اس سے پہلے بتاؤں کہ 72 فرقے کون ہیں، اور وہ یعنی جو علماء نے بتائے ہیں، یہ بات بھی بتاتا جاؤں کہ جو لوگ یعنی جس طرح ہم کہتے ہیں کہ لوگ برے اعمال کرتے ہیں، چوری کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے، تو اس پر یعنی گناہ ہوتا ہے اور یہ جہنم کی طرف پہنچانے والے اعمال ہیں. بعض مرتبہ کے اندر اس سے بڑھ کر ہیں، بعض کچھ چھوٹے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ والدین کی نافرمانی کرنا بہت خطرناک ہے، دنیا کے اندر سزا مل جاتی ہے. اس طرح یتیموں کا مال کھانا بہت خطرناک ہے. سود کھانے والے اللہ تعالیٰ کے ساتھ گوئے کہ اعلانی یا جنگ کا اعلان ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ الرَّسُولِ. تو گناہوں کے اندر مراتب ہوتے ہیں. اسی طرح عقیدہ کے اندر بھی یہ جو غلطیاں ہوتی ہیں، شیطان اپنا دھوکہ لوگوں کے اندر دھوکہ کی چادر پھیلاتا ہے. تو یہ عقائد کے اندر بھی آدمی کے اگر اعمال خراب ہو تو یہ بھی جہنم کی طرف پہنچانے والے ہیں. لیکن یہ نہیں کہ اگر وہ دائرہ اسلام کے اندر ہیں، کیونکہ دائرہ اسلام سے نکالنے کے لیے خاص عقیدہ ہونا لازمی ہے کہ وہ الگ موضوع ہے. بہرحال اگر کسی کا عقیدہ خراب ہوا ہو تو جس طرح اعمال خراب آدمی کو جہنم کی طرف پہنچاتے ہیں، تو اسی طرح عقیدہ خراب بھی جہنم تک پہنچاتا ہے. اور جس طرح برے اعمال کرنے والے جہنم کے اندر ہمیشہ نہیں ہوں گے، کیونکہ مسلمان ہے، کسی کی سفارش کام آئے گی، کوئی اور کام ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کام آئے گی، وہ جہنم سے بالآخر نکلیں گے یا اللہ ان کو معاف فرما دیں گے. تو اسی طرح جو عقیدہ خراب کرنے والے ہیں، اگر وہ دار اسلام کے اندر ہیں تو وہ بھی جہنم سے نکلیں گے اور جنت کے اندر جائیں گے. لیکن علماء لکھتے ہیں کہ یہ 72 جو فرقے ہیں کہ بنو اسرائیل میں 72 فرقے ہوئے ہیں، اس کی تفسیر وہ بیان کرتے ہیں. تفسیر اس طرح کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھائی جو فرقے باطلہ ہیں کل 73 بنانا ہے، 72 فرقہ باطلہ اور 71 فرقہ ناجی اہل سنت والجماعت. تو فرماتے ہیں علماء محدث دہلوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو 72 ہیں تو اسلام کے اندر بڑے بڑے جو یعنی پہلے زمانے میں بڑے بڑے موٹے جو فرقے تھے، اول تو یعنی معتزلہ ایک جماعت تھی جو گوئے کہ ان کا عقیدہ یہ تھا، وہ کہتے ہیں معتزلہ کہ نعوذ باللہ انسان جو ہے اپنے جو اعمال ہے وہ خود اس کا گوئے کہ خالق ہے، لیکن وہ خالق ہے وہ کہتے ہیں. اور یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ پر واجب ہے کہ برے کام کرنے والے کو سزا دے، اور جو نیک کام کرتا ہے اس کو اللہ پر واجب ہے نعوذ باللہ کہ اس کو جزا دے، اچھا بدلہ دے. اور یہ بھی وہ کہتے تھے کہ انسان کو اللہ کا دیدار نہیں ہوگا. اور یہ چھوٹی بات وہ کہتے تھے کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے، گناہ کبیرہ چوری وغیرہ، تو وہ دین سے نکل جاتا ہے لیکن کفر کے اندر داخل نہیں ہوتا ہے، بین ہو جاتے ہیں. تو یہ ہے معتزلہ، یہ ہے معتزلہ. تو ان کے اندر 20 فرقے ہیں. تو معتزلہ جو سب سے پہلی جماعت تھی، دے آر 20 فرقے. تو 20 ہے. اس کے بعد خارجی لوگ ہیں. خارجی لوگ وہ تھے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دشمن تھے، صاف they were the enemies of علی رضی اللہ. تو ان کے اندر بھی 20 فرقے تھے. اس کے ساتھ جو شیعہ حضرات ہیں ان کے بھی 22 فرقے ہیں. اور جو شیعہ حضرات ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے قائل تھے. حضرت علی کو وہ گوئے کہ فضیلت دیتے تھے شیخین پر، حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر. تو یہ 20، 22 اور 62 ہو گئے. اس کے بعد مرجیہ واز دا 4th بگ یعنی کہ گروپ ان دی اینلز آف اسلام. مرجیہ لوگ وہ لوگ تھے، وہ کہتے تھے کہ اگر آدمی کوئی برا کام کرے تو برے کام کو نعوذ باللہ ان پر کوئی اثر نہیں ہوگا. یعنی مرجیہ اگر الفاظ کو دیکھیں، مرجیہ یعنی امید رکھنے والے. تو عجیب لوگ، وہ کہتے ہیں کہ برے کام کرنے والے کوئی بات نہیں، وہ جنت ہی کے اندر جانے والے ہیں. اور یہ مرجیہ کا ایک اور بھی یعنی وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو قرآن ہے یہ حادث ہے، یعنی مخلوق ہے، نعوذ باللہ من ذالک. تو مرجیہ ان کے اندر 5 گروپ تھے. تو 62 اور 5 67 ہو گئے. اس کے ساتھ ان کے بعد دوسرا ایک بخاریہ فرقہ تھا. بخاریہ فرقہ یہ بھی اللہ کی جو نعوذ باللہ یہ کہتے ہیں کہ صفات کامل ہے وہ ان کا انکار کرتے تھے. بخاریہ ہو گئے. تو یہ 3 تھے بخاریہ. تو کل 20، 22 اور 20، 62 اور 5 67 70 ہو گئے. اب اس کے علاوہ جبریہ اور مشبہہ وہ لوگ تھے جو کہتے تھے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ انسان کی طرح اپنی مخلوق کی طرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اور یہ بھی وہ کہتے تھے کہ حلول، کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ انسان کے اندر سیاحت کر سکتا ہے. کفریہ عقائد ہیں، اللہ ہی ان کے حشر کو خوب جانتے ہیں. تو یہ تھے مشبہہ. اور ان کے ساتھ پھر ان کا ایک گروپ تھا تو 71 تک بات پہنچ گئی.
شیعہ والوں 22 شیعز، معتزلہ کی 20، خارجیہ کی 20 اور مرجیہ کے 5، بخاریہ کے 3 اور جبریہ کے 1، مشبیہ کے 1۔ اب باقی رہا جبریہ۔ تو جبریہ وہ حضرات تھے جو کہتے ہیں کہ انسان مجبور محض ہے، کہ ہر چیز جو ہوتی ہے بس اس کے اندر کوئی، یعنی انسان اپنے کوئی اختیار نہیں ہے اس کو نیک کام کرنے کے اندر، برے کام کے اندر، گویا کہ مجبور محض ہے۔ تو ان کا بھی ایک فرقہ تھا، تو یہ 72 ہو گئے۔ پھر باقی جو فرقہ ناجیہ یعنی اہل سنت والجماعت، اس کا ایک فرقہ ہے الحمدللہ۔ تو یہ ہے 73 ان ٹوٹل، یہ ہے تفسیر 73 کے۔ جزاکم اللہ خیر، جزاکم اللہ۔ اور جیسے مولانا حیات خان صاحب نے ماشاءاللہ یہ کیٹیگرائز کیا ہے، یہ تو آپ نے ماشاءاللہ یعنی کہ کتاب سے اور بھی کافی کتابیں ہیں علماء کرام نے لکھی ہیں اور مختلف یعنی کیٹیگریز۔ تو بہرحال خلاصہ اس کا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں، جیسے ہم نے اپنے اساتذہ کرام سے بھی سنا تھا کہ یعنی کہ کچھ ضروری نہیں ہے کہ ایک وہ جماعت آج ہو یعنی کہ اس نام سے، لیکن وہی خیالات اور وہی عادات ضرور ہوں گی، تو اس کے یعنی کہ ماتحت جو ہیں وہ پھر اس طرح بنائی جاتی ہیں۔ بہرحال اس پہ ہم اتنا فوکس نہیں ہم کریں گے، ہم فوکس کریں گے فرقہ ناجیہ کے اوپر انشاءاللہ تعالی، اس لیے کہ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم بھی اسی فرقہ ناجیہ میں سے ہوں انشاءاللہ تعالی۔ تو مولانا یاسر صاحب آپ انشاءاللہ تعالی اپنی بات کو جاری فرمائیں۔ جی جزاک اللہ مولانا مفتی حیات صاحب نے ماشاءاللہ بہت عجیب تفصیل کے ساتھ ہمیں سمجھایا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو حدیث ہے اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جماعت کا تذکرہ کیا، اس کے اندر میں تقریباً 4 یا 5 چیزیں I want to adumbrate، 4-5 چیزیں کہ جو ہمارے جو ناظرین ہیں وہ بھی اس کو لکھ سکتے ہیں اگر لکھنا چاہیے، تاکہ اس کو ایک سبق کی طرح یاد کرے۔ بہت آسان ہے، بہت آسان ہے، اور اس انشاءاللہ اس تفصیل کے بعد آپ کو یعنی خود آپ سن سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، اور آپ کو خود اندازہ ہوگا یہ کہ یہ انسان کون سی جماعت میں ہے۔ وہ خود اتنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دین کو بہت آسان فرمایا۔ ہاں بعض چیزیں ایسی ہے کہ علماء کی طرف رجوع کرنا ہوتا ہے، لیکن بعض چیزیں ایسی ہے کہ بہت آسان ہے۔ تو میں نے اس جماعت کے بارے میں پہلی بات تو یہ بات عرض کی کہ یہ بہت بڑی ہے۔ میں عمومی طور پر لوگ سے پوچھتا ہوں کہ یہ بڑی ہے یا چھوٹی ہے، یہ غلط مقابلہ ہے، موازنہ ہونا چاہیے کہ یہ بڑی ہے یا بہت بڑی ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جماعت کون سی بڑی ہے یا چھوٹی، نہیں، ایسے نہیں، آیا یہ جماعت بڑی ہے یا بہت بڑی ہے، مقابلہ یہ ہونا چاہیے کہ بڑی ہے یا بہت بڑی، بہت بڑی ہے، پہلی بات۔ تو ایک بات تو یہ ثابت ہو گئی یہ حدیث سے کہ یہ جماعت جو جائے گی جنت میں یہ بہت بڑی ہوگی، بہت بڑی۔ اللہ ہم سب کو اس میں سے شامل کرے، آمین آمین۔ اچھا، دوسری بات میں نے کہا 5-6 چیزیں میں عرض کروں گا اس حدیث کے بارے میں جی، اور پھر قرآن کی آیت بھی سمجھ میں آ جائے گی۔ دوسری بات، اس جماعت کا نام کیا ہے، یہ سوال ہے۔ اچھا مولانا آپ نے تو جماعت پہلی بات جو تھی وہ بہت بڑی ہے کہ بہت بڑی ہے، دوسری احادیث کی روشنی میں بہت بڑی ہے، وہ 2 حدیث میں نے عرض کیا نا۔ دوسری بات، اس جماعت کا نام کیا ہے؟ اس جماعت کا نام ہے اہل السنت والجماع، اہل السنت والجماعت، یعنی وہ لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانے والے ہیں اور ساتھ ساتھ صحابہ کی جماعت کی سنت کو اس کو بھی اپنانے والے ہیں۔ اور یہ ٹائٹل، یہ لقب، یہ کوئی انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں کسی نے دیا نہیں، یہ لقب کہ اہل سنت والجماعت، اس ٹائٹل کو کون دینے والے ہیں؟ یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما تھے، سبحان اللہ۔ انہوں نے یہ ٹائٹل دیا، جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ یا اللہ ان کو قرآن کی سمجھ دے، مفسر، اس امت کے مفسر ہے، قرآن ایکسیجیسس کے اندر ان کا بہت مہارت ہے، صحابہ میں سے یہ مفسرین میں سے ان کی شمار ہے، سبحان اللہ۔ تو انہوں نے یہ ٹائٹل دیا کہ اہل سنت والجماعت۔ تو یہ تو ہوگی 2 باتیں کہ اہل سنت والجماعت ہے، اور اس کا نام دینے والے کون ہیں بھائی؟ عبداللہ بن عباس۔ میں ناظرین سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ آپ اس کو ذرا سمجھیں
ایک تو میں کوئی مقرر آدمی نہیں ہوں، صرف درسی آدمی ہوں کہ مذاکرہ ہم سب اس سے فائدہ ہو، مذاکرہ مجھے بھی فائدہ ہو، آپ حضرات بھی فائدہ ہو۔ تیسری بات، اس حدیث سے یہ بات صاف ہوتی ہے کہ ہمیں سنت کو جو اپنانا ہے وہ سنت نبی اور سنت صحابہ، سنت نبی اور سنت صحابہ۔ اور اس کی کیا وجہ؟ اس کی وجہ اس سے اس بات کی صاف رد ہوتی ہے کہ صرف قرآن اور حدیث نہیں ہے، اس کی میں وجہ بیان کرتا ہوں، صرف قرآن اور حدیث نہیں، بلکہ یہ جملہ کہنا کہ صرف قرآن اور حدیث کو فالو کرو، یہ جملہ فی نفس ہی قرآن حدیث کے خلاف ہے، یہ جملہ فی نفس ہی قرآن اور حدیث کے خلاف ہے، کیونکہ ہمیں حکم دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ سنت کس کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کی، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ میری سنت کو فالو کرو، میری سنت کو اپناؤ اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کا لفظ اپنے لیے استعمال کیا اور سنت کا لفظ اپنے صحابہ کے لیے بھی استعمال کیا، 2 مرتبہ ایک حدیث میں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کرے وہ بھی سنت، اور صحابہ جو بھی کرے ان کا عمل بھی فی ذاتی سنت ہے۔ علماء فرماتے اس حدیث کے اندر ایک اور بھی ایک اشارہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میری زندگی گویا کہ میری زندگی کے اندر سارے سنت زندہ نہیں ہوں گے، میری وفات کے بعد صحابہ کچھ اعمال کریں گے وہ بھی سنت ہوں گے، میری وفات کے بعد میرے صحابہ خلفاء راشدین کچھ اعمال کریں گے وہ بھی سنت ہوں گے۔ اور آخری بات عرض کرتا ہوں کہ سنت کس کو کہتے ہیں، تاکہ ہمارے علماء وہ فرماتے ہیں بہت عام آسان لفظوں میں کہ جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام کیا ہو اور ساتھ ساتھ صحابہ کو یا صحابہ میں سے بعض کو ساتھ لیا ہو، وہ عمل سنت ہے۔ جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام کیا ہو اور صحابہ میں سے کسی نے اس کے ساتھ شرکت نہیں کی ہو تو وہ سنت نہیں ہے، اگرچہ حدیث میں ہے۔ سبحان اللہ۔ دوبارہ، جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام کیا ہو اور ساتھ ساتھ صحابہ میں سے پوری جماعت یا بعضے وہ کام کیا ہو تو وہ سنت ہے۔ جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام کیا ہو اور صحابہ میں سے کسی نے کیا نہیں ہو وہ عمل، وہ سنت نہیں ہے، اگرچہ وہ حدیث میں۔ اور اس کی مثالیں حدیث کے اندر ہے، پورا باب ہے بخاری میں کہ باب البول قائما، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا۔ 4 حدیثیں ہیں پیشاب کرنے کی، پوری بخاری کے اندر ایک بھی روایت نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کے پیشاب فرمایا ہو۔ لیکن سنت کیا ہے؟ بیٹھ کر، سنت بیٹھ کر پیشاب ہے، اگرچہ بخاری میں تو 4 حدیثیں ہیں، ایک بھی نہیں، 4، پورا باب بخاری کے اندر پورا باب ہے کہ باب الصلاۃ فی النعال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتے پہن کر کے نماز پڑھی ہے۔ لیکن سنت کیا ہے؟ بغیر جوتوں کے۔ ہاں، حدیث میں تو ہے جوتے پہن کے، تو یہ ہے، تو سنت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور سنت بھی صحابہ کی۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ، زبردست چیزیں ہمیں سیکھنے کو مل رہی ہیں الحمدللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں استفادے کی توفیق دے۔ تو یہ ان باتوں کا ریپیٹ انشاءاللہ تعالی ہم ابھی بڑی تیزی سے کر لیتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ ایک تو بات چل رہی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے اور صرف ایک ہی گروپ، ایک ہی جماعت جو ہے وہ جنت میں داخل ہوگی، اور وہ جماعت کا ایک تو نمبر 1 مولانا نے فرمایا کہ بڑی یا بہت بڑی ہوگی، چھوٹی جماعت نہیں ہوگی، بہت بڑی جماعت ہوگی۔ اور پھر اس کا نام کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے اس کا نام اہل السنہ والجماعہ رکھا، اس لیے کہ یہ سنت اور صحابہ کرام کی جماعت کو فالو کرنے والے۔ اور نمبر 3 سنت نبی، یعنی کہ سنت کیا ہے؟ سنت وہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ارشاد فرمایا اور صحابہ کرام نے اس پر عمل کیا، اس کو سنت کہا جائے گا۔ تو اسی سلسلے کو انشاءاللہ تعالی ابھی بریک پر ہم جانے والے ہیں، تو آپ ضرور یعنی کہ اپنے پورے ہوش و حواس کے ساتھ جو ہے اس پروگرام کو سنیں انشاءاللہ تعالی۔ کوئی نوٹس لکھنا چاہیں وہ بھی لکھ لیں، کہ اس سے انشاءاللہ تعالی ہمارا مقصد ہونا چاہیے
کہ ہم علم حاصل کریں، اور علم سے انشاءاللہ تعالی ہمیں عمل کی بھی انشاءاللہ تعالی توفیق ہوگی اور اس میں بہت برکت ہوگی۔ جزاکم اللہ خیر۔ بریک کے بعد انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم۔